نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ بیٹوں کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 یہ آیات میراث کہلاتی ہیں، اور ضمنی طور پر میں ایک بات اور عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ مفصل طریقے سے قرآن میں موجود نہیں ہیں، بلکہ ان کی تفسیر حدیث میں موجود ہے۔ لیکن میراث ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی تفصیل قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، جس سے ہمارے بہت سے مسلمان بلکہ اکثر مسلمان غافل ہیں۔ وہ اپنے بیٹیوں کے حق نہیں دیتے، اپنے بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، اپنے بہنوں کا میراث کھا جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا میراث کھا جاتے ہیں۔ اس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے۔ میں اس آیت کا مختصراً ترجمہ کر دیتا ہوں، اور اگر تفصیل چاہیے تو آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 پڑھ لیجئے، کسی بھی تفسیر کوئی بھی تفسیر لے کے، تو انشاءاللہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی تمہیں حکم دیتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ذکر سے مراد یہاں پہ بیٹے ہیں، یعنی بیٹا 2 عورتوں کے یا 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ یہاں انثیین سے مراد 2 بیٹیاں ہیں، یعنی بیٹا مثل ہے 2 بیٹیوں کے، 2 بیٹیوں کی حصے کے برابر بیٹے کا حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، اگر بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں، 2 سے اگر زیادہ ہوں، ثلثا تو 2/3، 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا، ما ترکا جو کچھ ترکہ جو کچھ اس نے چھوڑا ہے، یعنی مرنے والا باپ جو ہے، جو باپ انتقال کیا ہے، اس باپ کے مال میں سے 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر صرف اور صرف ایک بیٹی ہی ہو اس کے مرنے والے کے پاس، اگر صرف ایک بیٹی ہی ہو تو فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس بیٹی کو آدھا ملے گا، جتنا مال وہ چھوڑ کے گیا ہے اس مال کا آدھا اس بیٹی کو ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، مما ترکا جو مال مرنے والے نے چھوڑا ہے، اس کے ماں باپ کو دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ ان کانا لہو ولد، اگر اس کے پاس ایک لڑکا ہو تو ماں باپ کو 6واں ملے گا، اگر ان کے پاس ایک لڑکا ہو تو ماں باپ کو 6واں ملے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر مرنے والے کے پاس کوئی لڑکا نہیں ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر مرنے والے کے پاس کوئی لڑکا نہ ہو تو، اور اس کی وارث جو ہوں اس کے ماں باپ ہوں، تو اس کے ماں کو ثلث ملے گا، یعنی
तिहाई हिस्सा मिलेगा, 1/3 हिस्सा मिलेगा। फ़इन काना लहू इख़वतुन, और अगर मरने वाले का कोई भाई हो, फले उम्मिही अस्सुदुसु, तो उसके माँ को 1/6 हिस्सा मिलेगा। मिन बाद वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन। ये तमाम तरीका जो है, जो माल मतरूका जो छोड़ के गया है माल, ये सब तकसीम होगा। मीरास तकसीम कब होगा? जब मरने वाले ने अगर कोई वसीयत की हो, वो वसीयत का माल निकालने के बाद, या उस मैयत के ऊपर कोई कर्ज हो, उसके कर्ज की अदायगी के बाद, ये ऊपर जो तफसील गुजरी है, मीरास की तकसीम कब होगी? कोई अगर वसीयत मैयत ने कर रखा हो तो उस वसीयत के मुताबिक उसका माल निकाल दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर मरने वाले ने वसीयत की है कि मैं 10 लाख छोड़ के जा रहा हूँ, 1 लाख रुपया मेरा किसी मस्जिद में लगा देना, या किसी और सदक़े जारिया में लगा देना, या फलां गरीब को दे देना। तो ये उसके वसीयत के मुताबिक उस माल को निकाला जाएगा, फिर वरासत को तकसीम किया जाएगा। इसी तरह से अगर उसके ऊपर कोई कर्ज है तो कर्ज को निकाला जाएगा, फिर वरासत को तकसीम किया जाएगा। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे फरमा रहे हैं कि आबाउकुम, तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे, ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम नहीं जानते कि इनमें से सबसे ज़्यादा तुम्हारे करीब कौन है नफ़ा के एतबार से। यानी ना तुम ये जानते हो कि तुम्हारे माँ बाप तुमको ज़्यादा नफ़ा दे सकते हैं क़यामत के दिन, ना तुम ये जानते हो कि तुम्हारे बेटे तुमको ज़्यादा नफ़ा दे सकते हैं क़यामत के दिन। इसके लिए मीरास की तकसीम में गड़बड़ी मत करना। फरीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ किया हुआ है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फ़र्ज़ किया हुआ है। ये सुन्नत नहीं है, ये नफल नहीं है, ये मुस्तहब नहीं है, बल्कि फरीज़तम मिनल्लाह, ये मीरास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मफरूज़ा है, फ़र्ज़ किया हुआ है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला और हिकमत वाला है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।